الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین، گزشتہ درس میں ہمارا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 تک پہنچے تھے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا پھر اظہار کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا. پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کا قصد کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، اس کا ارادہ کیا آسمان کا. فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمانوں کو برابر کر دیا. وہو بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے لاسٹ آیت میں احسان کا اظہار کیا. کس چیز کا اظہار کیا؟ احسان. چنانچہ احسان جتلانا یہ ایک امر ہے، لیکن یہ قابل تعریف اس وقت ہے جب وہ شخص احسان جتلائے جو اس کے لائق ہو، اور یہ برا اس وقت ہے جب وہ شخص احسان جتلائے جو اس کے لائق نہ ہو. جیسے کہ میں ہوں انسان، میں آپ کے اوپر کوئی معاملہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تو وہ احسان ہے، لیکن میں اسے جتلا نہیں سکتا. کیوں نہیں جتلا سکتا؟ کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کے لائق نہیں ہوں کہ میں احسان جتلاؤں. کیونکہ جتنے بھی احسانات میرے اوپر کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے. تو جو سب سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. تو حقدار کون ہوگا احسان جتلانے کا؟ اللہ. لہذا آپ بارہا دیکھیں قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین نے احسان جتلانے کی صفت کو اختیار کیا ہے، اور احسان جتلاتا ہے اللہ، دکھاتا ہے دیکھو میں نے کیا ہے تمہارے لیے. ہاں، هو الذی، بار بار اظہار کرتا ہے. تو پچھلی آیت میں احسان جتلایا تھا اللہ رب العالمین نے، اور وہ اللہ ہی کے لائق ہے. اور ہم اور آپ اگر زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں جی، تو ہم اسے جتلا نہیں سکتے. اور کیوں نہیں جتلا سکتے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ہم اس کے اہل نہیں، ہم اس کے لائق نہیں، کیونکہ وہ چیز ہی ہماری نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس سے نوازا، اس کے بعد وہ چیز ہمارے پاس آئی. ٹھیک ہے؟ تو اصل احسان جتلانے کے لائق کون ذات ہے؟ اللہ. آج یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے کچھ واقعات، جو واقعات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ان کی پیدائش کے بعد، ہاں، اور ان کے کہیں بھیجے جانے کے بعد جو واقعات پیش آئے ان سب کی تفصیل آ رہی ہے. اچھا، آدم علیہ السلام پہلے تو یہ یاد رکھیں ابو البشر ہیں. کون ہیں؟ ابو البشر. ابو البشر. اگر کبھی کوئی کہے ابو البشر کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ابو البشر، ابو مانے اب مانے باپ، اور بشر مانے انسان. انسان کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو اب ان کے کچھ واقعات آ رہے ہیں ان کے کچھ واقعات کا ذکر آ رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا ہوا؟ آج ہم آیت کو دیکھیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہاں تک آیت کا ترجمہ دیکھیں. واو مانے اور اذ مانے
جب گڈ. قال مانے کہا. رب کا مانے رب کا رب اور کاف یعنی آپ کا رب آپ کا للملائکہ. چونکہ یہ رب کیا ہے یہ یہاں پر سبجیکٹ واقع ہوا ہے یعنی کہ فاعل واقع ہوا ہے کرنے والا, تو ہم کیا کہیں گے آپ کے رب نے آپ کے رب نے. للملائکہ فرشتوں سے. اچھا یہاں پہ ترجمہ ہم لام کا کیا کر رہے ہیں سے, حالانکہ لام کا مطلب کیا ہوتا ہے لیے ہے کہ نہیں. لام کا مطلب کیا ہوتا ہے لیے. ہاں ہذا لی یہ میرے لیے ہے, وہذا لک یہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے تو لام کا مطلب ہوتا ہے لیے, لیکن ہم یہاں ترجمہ کیا کر رہے ہیں فرشتوں سے. ٹھیک ہے. انی انہ مانے بے شک, اور نی بے شک میں. انی مطلب بے شک میں. ٹھیک ہے تو اس میں دو معنی ہے, ایک تو انہ ہے اور ایک کیا ہے پلس یا. ٹھیک ہے دو لفظ ہیں تو ان دونوں کا معنی کیا ہوگا بے شک میں. جاعل مانے بنانے والا. جاعل مانے بنانے والا کریٹر. ٹھیک ہے. فی مانے میں نے. الارض زمین یعنی زمین میں. خلیفہ یعنی جانشین. اور یاد کرو, اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, آگے فرمایا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا مانے انہوں نے کہا. اتجعل یہ آ الگ ہے اور تجعلو الگ ہے, دو ورڈ ہیں اس میں. آ مانے کیا, آ مانے کیا, تجعلو مانے تو بناتا ہے یا تو بنائے گا, ابھی بنایا نہیں ہے. فیہا مانے اس میں. یہ ہے من مانے من مانے کون بھی ہوتا ہے اور من مانے جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جب سوال کریں گے تو من مانے کیا ہوتا ہے کون, اور جب بیچ میں آتا ہے جملے کے جب بیچ میں آتا ہے من تو کیا ہوتا ہے جو کے معنی میں ہوتا ہے. تو سمجھ میں آیا, جب شروعات کی جملے میں آئے گا جیسے میں بولوں من ربک آپ کا رب کون ہے, تو وہ اسٹارٹنگ میں آ رہا ہے جملے کے, تو اس کا معنی کیا آ جائے گا کون کے معنی میں. ٹھیک ہے جب ابتدا میں آئے گا یعنی اسٹارٹنگ میں آئے گا من تو اس کا معنی کیا ہوں گے کون, لیکن جب بیچ میں آئے گا تو اس کا مطلب کیا جو. ٹھیک ہے. یفسدو یفسدو مانے فساد مچائیں, فساد مچاتے ہیں یا مچائیں گے. فیہا مانے اس میں جیسا بھی آیا پیچھے. واو مانے اور. یسفکو مانے بہاتے ہیں یا بہائیں گے. الدماء مانے دماء مانے جی بتائیں خون. دماء مانے خون. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں یا خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتوں نے کہا انہوں نے کہا کیا اے اللہ کیا تو اس میں ان لوگوں کو بنائے گا جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. اور آگے کیا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. وَنُقَدِّسُ لَكَ. واو مانے اور, نحنو مانے ہم, نسبح مانے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. بحمدک با مانے ساتھ, حمدک مانے تیری تعریف, تیری تعریف کاف بھی ہے نا, حمد مانے تعریف, کا مانے تیری, تیری تعریف کے. واو مانے اور, نقدس مانے جی
جی ہاں گڈ، کس نے کہا؟ ہاں پاکی بیان، پاکی بیان. لک مانے تیرے لیے یا تیری، ٹھیک ہے. اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. قال مانے اس نے کہا، انی مانے ابھی آیا بے شک میں، اعلم مانے جانتا ہوں، ما مانے جو. دیکھیے ما مانے بھی ایسی، جیسے شروعات میں آئے گا تو دے گا مانا کیا، ما مانے کیا، بیچ میں آئے گا تو کیا دے دے گا مانا جو. اسی طرح من مانے کیا ہوتے ہیں؟ کون، اگر شروع میں آئے گا اور بیچ میں آئے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ جو. ٹھیک ہے. ما لا تعلم، لا مانے نہیں، تعلم تم جانو. تو کیا ہے؟ اب شروعات سے دیکھیں. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تم زمین میں، اے اللہ کیا تو زمین میں ان لوگوں کو بنائے گا جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ایک آیت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایک خاکہ بیان کیا ہے اس موقع سے جب اللہ رب العالمین حضرت آدم کو پیدا کرنے والا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا پہلا لفظ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو اس میں ہے وَإِذْ. کیا لفظ ہے؟ وَإِذْ. یہ جو اذ کا لفظ ہے، ہمیشہ جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ اذکر. کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ اذکر مانے یاد کر. اسی لیے جب ہم ترجمہ سنتے ہوں گے اس کا تو اس کا ترجمے میں کیا بولا جاتا ہے؟ اور یاد کرو اس وقت کو، ایسے ہی بولا جاتا ہے نا. حالانکہ اس کا معنی، اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ جب. لیکن اذکر ہمیشہ چھپا رہتا ہے اذ سے پہلے. اور اذا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جب. اذا معنی بھی جب، اذ معنی بھی جب. لیکن اذ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی واقعہ پہلے کا بیان کر رہے ہیں اور یاد دہانی کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا یاد دہانی کس کو کرائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا. کس کے رب نے؟ تمہارے رب نے کہا. کون مخاطب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ربُّکَ سے کاف سے کون مراد ہے؟ اللہ کے نبی، کیونکہ وہی انہی سے تو وہ چل رہا ہے، خطاب چل رہا ہے، انہی سے تو بات چل رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے کی نسبت کدھر کی ہے؟ اضافت کدھر کی ہے؟ اپنے نبی کی طرف. ربُّکَ تمہارا رب. تو یہ ایک عظیم بات ہے، اللہ کسی کی طرف اضافت کرے اپنے رب ہونے کی تو اس کی بات عظیم ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عظیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عظیم ہے، مرتبہ عظیم ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ربُّکَ تمہارا رب. اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکہ. کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. اچھا فرشتوں سے کہا. فرشتے، یہ فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ مخلوق کی اگر ہم تقسیم کریں تو مخلوق کو ہم 3 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. کتنی کیٹیگریز؟ 3 کیٹیگریز. ایک وہ مخلوق ہے جو مکلف ہے اور نافرمان نہیں ہے. ایک وہ مخلوق جو مکلف ہے، نافرمان نہیں. میں ابھی بتاؤں گا. ایک وہ مخلوق ہے جو مکلف بھی نہیں ہے اور جی نافرمان بھی نہیں ہے. اور ایک وہ مخلوق ہے جو مکلف ہے اور نافرمان بھی ہے. اچھا ان تینوں کو اگر ہم کیٹیگری وائز بانٹیں تو ہم دیکھیں گے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امر، وہ اللہ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کرتے.
یہ فرشتے ہیں کیسے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی اتنی سی بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری کیٹیگری میں آپ دیکھیں گے جو جانور ہیں جتنے بھی چرند پرند اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مکلف نہیں ہیں کسی بھی چیز کے. انہیں کوئی تکلیف نہیں دی اللہ نے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, ہاں تمہیں ایسے ایسے زندگی گزارنی, کچھ نہیں. ہاں کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تمہیں جہنم ملے گی, یا تم ایسا کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, ایسا کچھ نہیں. ایسی بھی مخلوق پائی جاتی ہے زمین میں. کون سی ہے وہ؟ جانور, بہائم, جتنے بھی چرند پرند آپ کو ملیں گے وہ سب کیا ہیں اسی میں داخل ہیں کہ وہ مکلف بھی نہیں ہیں اور اور عاقل بھی نہیں, سمجھدار بھی نہیں. اور اب آ جاتے ہیں تیسری کیٹیگری پہ, جو مکلف بھی ہیں اور معصوم بھی نہیں ہیں, اور وہ ہیں ہم اور جن, یعنی انسان اور جنات, جن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس سے نہیں بچنا ہے, اور یہ کرنا ہے تو جنت, یہ نہیں کرو گے تو جہنم. یہ ساری چیزیں مکلف ہیں لیکن معصوم نہیں ہے, غلطی کرے گا وہ. پہلی کیٹیگری والے معصوم ہیں, وہ غلطی نہیں کر سکتے. فرشتے غلطی کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر میں بانٹ رہا ہوں, مخلوقات تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو مکلف اور معصوم ہے, مکلف اور معصوم. ایک وہ جو مکلف بھی نہیں ہے اور معصوم بھی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, کچھ کرو نہ کرو بات برابر ہے ان کی. اور ایک کیا ہے؟ مکلف ہے لیکن معصوم نہیں ہے, اور وہ کون ہے؟ ہم اور جنات. سمجھ میں آ رہی بات؟ کلیئر ہے؟ پہلی کیٹیگری میں فرشتے, دوسری کیٹیگری میں جانور, اور تیسری کیٹیگری میں انسان اور جنات. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العالمین نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ فرشتے. اچھا فرشتے کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کا کیا نور سے پیدا ہوا. اللہ کا نور اللہ کا ہے, اللہ کے نور سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اللہ کا الگ نور. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ نور سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے, اور جنات کو کس سے؟ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. تو فرشتوں کی اصل کیا ہے؟ نور ہے, اور جنات کی اصل کیا ہے؟ آگ. ٹھیک ہے. اور ان کی صفتیں آپ سمجھ گئے کہ یہ کیسے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی حکم کی. ٹھیک ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہی کرتے ہیں جتنا انہیں حکم ملا ہے. اس لیے میں نے بتایا یہ کون سے ہیں؟ معصوم ہیں, غلطی نہیں کر سکتے. انسان معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ملائکہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد یہ بات آئی ہے نا, زمین کی تخلیق ہو چکی ہے. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی ہی آیت میں ہم نے زمین کی تخلیق کے بارے میں پڑھا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. آئیے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سب کچھ پیدا کیا, یعنی ابھی زمین پیدا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ زمین کی تخلیق کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں زمین میں کیا مقرر کرنے والا ہوں؟ خلیفہ. خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ میں نے ترجمہ کیا کیا؟ جانشین. جانشین کیا ہے؟ جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج جانشین کا مطلب سنتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ جانشین ہے کیا والا؟ جی کوئی جانتا ہے؟ آپ بتائیں اظہر بھائی. جانشین دیکھیے یہ نشین جو ہے نا, یہ لفظ یہ نشست سے, بیٹھنے سے, یہ فارسی کا لفظ. جا بولتے ہیں جگہ کو, جا کسے بولتے ہیں؟ جگہ. اور نشین مطلب بیٹھنا. تو یعنی بیٹھنے کی جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ جانشین. یعنی کہ کسی کی وہ جگہ ہے, اس کی جگہ پر کوئی کسی کو بٹھا دیا جائے تو یہ کیا ہو گیا؟ جانشین. کسی کو ہم بولتے ہیں نائب, قائم مقام, کسی کے مقام پر کھڑا ہوا شخص. ہاں اس کا وہ آج نہیں ہے, یہ بھائی کام کریں گے ان کی جگہ, ان کی جگہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ کیا ہو گیا؟ جانشین ہو گیا. تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانشین, جو مقرر کردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے رئیس, اس نے اپنا ایک جانشین چھوڑ رکھا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو کون کام کرے گا؟ یہ کام کرے گا. کیا ہم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کیا ہم اللہ کے جانشین ہیں؟ یہ اس میں مسئلہ ہے نا. اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں.
کیا ہم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ کیا ہم اللہ کے جانشین ہیں یا اللہ ہمارا خلیفہ ہے؟ اچھا، ایک دعا آپ نے سنی ہوگی، مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی اللہم ھون علینا سفرنا، سفر کی دعا. اس میں آپ کہتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہمارا ساتھی ہے سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے گھر والوں میں کیا ہے؟ خلیفہ ہے. تو خلیفہ اللہ ہے کہ ہم ہیں؟ جی، یہ ایک بہت عظیم سوال ہے. خلیفہ کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے، یہ کیا ہے یہ خلیفہ. دیکھیے خلیفہ کام کیا کیا کرتا ہے یہ سمجھیں. خلیفہ ایک طرح کا ذمہ دار ہوتا ہے جو ہر طرح کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہی تو کام ہوتا ہے نا خلیفہ کا. ہم جا رہے ہوتے ہیں کہیں اور، ہاں ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ابھی تک میں تھا، سنبھالے ہوئے تھا، اب تو سنبھال. حالانکہ تب بھی اللہ ہی سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں والخلیفۃ فی الاہل، اور اللہ تو کیا ہے؟ ہمارے گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ خلیفہ ہے. تو اللہ خلیفہ ہے، اور یہ پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے. اچھا، تو 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان تینوں باتوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد خود سمجھ میں آئے گا خلیفہ کی. پہلی بات میں نے کہا خلیفہ ذمہ دار کو، ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے زمین کی ذمہ داری ہم اور آپ کو دی رکھی ہے. پہلی بات، اللہ نے زمین کی ذمہ داری کس کو دے رکھی ہے؟ ہم اور آپ. ہم اللہ کے کلمے کو نافذ کرنا چاہیں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہیں گے، اللہ کی بات کو بلند کرنا چاہیں گے. ہاں، اس وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ خلیفہ ہو گئے زمین. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دے رکھی ہے کہ اے بندو، اس پوری سرزمین میں تمہیں اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے. تو ہم اس طرح سے اللہ کے خلیفہ ہوں. تو اللہ رب العالمین کے خلیفہ نہیں ہیں ہم اصل، لیکن اللہ نے ہمیں ایک طرح کی ذمہ داری دے رکھی ہے. جیسے کہ ایک مثال سمجھیں، ایک شخص ہوتا ہے جو بہت بڑے مقام ہے، جیسے پرائم منسٹر آتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ پرائم منسٹر کیا کرتا ہے؟ فلاں اسٹیٹ کا کسی کو بنا دیتا ہے، بنا دیا گورنر، بنا دیا کسی کو. ہاں، اب وہ جو گورنر جو چلائے گا چیز ہے، وہ کیسے چلائے گا؟ اس کی بنیاد پر چلائے گا جیسے پرائم منسٹر اس سے کہے گا. جی سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی. جو اونچا ہوتا ہے وہ اپنے نا کچھ کارندوں کو بھیجتا ہے کہ تمہیں یہاں پر چلانا ہے، تمہیں یہاں پر چلانا ہے، تمہیں یہاں پر چلانا ہے. ہاں، تو تم یہاں پر ذمہ داری سنبھالو، اور سارے احکامات دے کر بھیجتا ہے کہ ایسے ایسے چلاؤ گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم نافذ کرنے آئے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی بات کو یہاں پر نافذ کرنے آئے ہیں، اور ہم یہ دکھانے آئے ہیں کہ یہاں پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا چلے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک معنی یہ، ایک معنی یہ ہے کہ چونکہ زمین پہلے سے تھی، موجود تھی. ٹھیک ہے، زمین ابھی نہیں بنی ہے، پہلے سے بنی، اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس سرزمین پر سب سے پہلے آباد جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ جن. انسانوں سے پہلے کون تھے؟ جن. اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ہم نے آگ سے جنوں کو اس سے پہلے ہی پیدا کیا. یعنی ہماری تخلیق سے پہلے پیدا کون ہوئے تھے؟ جن. یہ دیکھیے ابھی آئے گا، جن کا بھی باپ آئے گا، اسی میں ذکر ہے اس جن کے باپ کا. اچھا، اس کے بعد جنوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے اللہ کی سخت مخالفت کی اور زمین میں فساد مچایا، زمین میں بگاڑ ہوا. چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ فرشتوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا، اور فرشتوں نے ان لوگوں کو بھگا دیا. کن کو؟ جنوں. اور اس کے بعد ان کی خلافت ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلے آباد کون تھے زمین پر؟ جن. اب جنوں کے خلیفہ کون بنے؟ ہم انسان. تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ دوسرا مطلب کہ ہم کس کے خلیفہ ہیں؟ جنوں کے خلیفہ. بات سمجھ میں آئی؟ ایک معنی سمجھ میں آیا ذمہ دار کا معنی. دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ ہم جنوں کے خلیفہ ہیں. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ یہ خلیفہ بمعنی ہے خلائف، خلیفہ کی جمع، یعنی بہت سے خلیفہ. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں بہت سے خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے. یعنی کہ ایک خلیفہ نہیں،
اب آباد ہونے جا رہے ہیں انسان، تو اب کئی سارے خلیفہ ہوں گے، ایک کے بعد ایک آئے گا، ایک کے بعد ایک آئے گا، ایک کے بعد ایک آئے گا، اس طرح سے خلیفہ کا مطلب یعنی کہ بعض کے خلیفہ ہوں گے. یہاں اللہ سے نہ تعلق نہ جنوں سے کوئی تعلق. تیسرے معنی میں کس کے تعلق ہے؟ انسانوں ہی میں تعلق. آپ دیکھتے ہوں گے ایک نسل آئی گزر گئی، دوسری نسل آئی وہ گزر گئی، وہ پھر ان کے بعد وہ آئے، پھر ان کے بعد وہ آئے، پھر ان کے بعد وہ آئے. ایسے ہی چلتا ہے نا نظام، ایسے ہی چلتا ہے سسٹم. تو تین معنی سمجھ میں آئے. ایک تو کیا معنی کہا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے والے، ذمہ دار. دوسرا جی جنوں کے ہم خلیفہ. تیسرا جی ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ، کہ ایک آئے اس کے بعد ایک آئے اس کے بعد ایک آئے. اچھا، اور جہاں تک رہی بات کہ ان میں سے کون سا ہم لیں کون سا چھوڑیں، تینوں ہی باتیں قریب قریب لگتی ہیں. آپ تینوں باتیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ان میں نہیں ہے. ہم اللہ کا حکم بھی نافذ کرنے آئے ہیں، صحیح بات ہے. اور جن ہم سے پہلے آ چکے ہیں ان کے بعد ہم آئے، یہ بھی صحیح بات ہے کہ نہیں. ہاں ہمارے ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے نا. ہاں تو تینوں باتیں آپ لے سکتے ہیں، تینوں باتیں ملتی ہیں. اچھا، اس کے بعد لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے جانشین ہیں. اللہ کا مقام الگ ہے اور بندے کا مقام الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک سوال اور یہاں پہ اٹھتا ہے، آپ کے رب کو ضرورت کیا پڑ گئی کہ فرشتوں سے کہے؟ جی آپ کا رب، اس کے لیے کیا ہے؟ کن فیکون، کن فیکون، ہو جا، ہو جائے گا. یا اللہ کا کوئی کام ہے، اگر ہمیں زمین میں خلیفہ مقرر کرنا تھا تو فرشتوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے فرشتے؟ اللہ کے. ہاں کیوں اپنے معاملے میں اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے سامنے اور فرشتوں کو بتایا کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں؟ کیوں؟ کوئی ہے جواب اس کا؟ یہ ایک سوال ہے اور بہت عظیم سا سوال ہے، بہت پریشان کرنے والا سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ فرشتوں کا ذکر آئے؟ کیا ضرورت ہے کہ اللہ بتائے کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں؟ کون ہے فرشتے؟ کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ ایسے ہے نا. جی کوئی ہے جواب؟ کیونکہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کرنے کے لیے. چلیے بہت اچھا، آپ نے اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ اچھا جواب دیا کہ ہر چیز کے لیے کیا دینا چاہیے؟ ٹائم دینا چاہیے. اللہ نے یہ واضح کیا کہ ہم کسی کام کو ایک دم نہیں کرتے بلکہ ہم ٹائم دیتے ہیں اسے. اس لیے اللہ نے کہا پہلے ہم فرشتوں کو بتایا پھر اس طرح سمجھنا. اور کوئی ایڈوائس وغیرہ کچھ؟ جی ایڈوائس اللہ ایڈوائس لے گا. اللہ مطلب لوگوں کو آزمائے اللہ تعالیٰ کہ کیا کریں گے. نہیں. اور کچھ ہے؟ احترام کے لیے. بہت اچھا، یہ بھی قریب قریب ہے ماشاء اللہ. دیکھیے کئی ساری چیزیں آئیں. ایک تو وقت، انہوں نے بتایا کہ تھوڑا وقت ملنا چاہیے، اور احترام کے لیے، اور بھائی نے کہا ایڈوائس کے لیے، یہ ایڈوائس والا. اور آپ نے کیا کہا؟ میں نے بتایا تھا کہ جی آزمائش. اچھا آزمائش. دیکھیے فرشتے اللہ رب العالمین کی بہت عظیم مخلوق ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے کون ہے؟ انسان نہیں ہے، فرشتے ہی. تو سب سے مقرب جو مخلوق ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی. فرشتے. تو کچھ نہ کچھ مقام ہے، اور مقام اتنا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم. ہاں ذرا سی نافرمانی نہیں. اچھا یہ آسمان ہے، دیکھیں آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ کسی نے آسمان دیکھا؟ ایسا آسمان جو اصل آسمان ہے، جسے ہم پہلا آسمان کہہ سکتے ہیں. واللہ عالم کون سا آسمان ہے. آسمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان چرچرا رہا ہے. جیسے کہ آپ کوئی پہلے زمانے کی جو وہ ہوتی تھی، جسے ہم بول سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے جو پلیسز ہوتی تھی، کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں چارپائی وغیرہ. تو وہ چرچرانے کی جیسے اس میں آواز آتی تھی. کیوں آتی تھی آواز؟ جی اس پہ بوجھ زیادہ پڑتا تھا، ہاں، اور وہ سنبھال نہیں پا رہے ایسی. تو آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان میں سے آواز آ رہی ہے، اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے. کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وفیہا ملک ساجد وقائم، کہ اس میں 4 انگلیوں کی جگہ نہیں مگر ایک نہ ایک سجدہ کرنے والا فرشتہ ہے.
ایک نہ ایک کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا فرشتہ موجود ہے. آپ تصور کریں کہ آسمان پورا بھرا ہوا ہے کس سے؟ فرشتوں سے. اور کر کیا رہے ہیں فرشتے؟ صرف عبادت کر رہے ہیں, سجدہ. یہی ہے تو مقام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العالمین نے مقام, اسی مقام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا کسے؟ فرشتوں سے. ایک احترام والی بات. دوسری, فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے سب سے مقرب ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے. یہی بات تھی. اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ ایسا نہ ہو کہ فرشتے تم اپنی اس صفت کی بنیاد پر تمہارے دل میں کچھ آ جائے. حالانکہ آ نہیں سکتا, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے مقام واضح کیا ہے کسی اور کا. ٹھیک ہے, فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا جو مکلف تھے اور معصوم. اب اللہ رب العالمین ایسی تخلیق کرنے جا رہا تھا جو مکلف ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں, اور ان میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا انتخاب کرے گا جو تم سے بہتر بنیں گے, فرشتوں سے بہتر. اس بنیاد پہ اللہ نے کسے مخاطب کیا؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو مخاطب کیوں کیا اللہ نے؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ تم سے بڑے مقام والے بھی آنے والے. بات سمجھ میں آئی؟ فرشتے تو یہی سمجھتے تھے نا, ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم تو پاکی بیان کرتے ہیں, یہی سب ہم کرتے ہیں, ہم سے بڑا مقام والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا مخاطب کیا پہلے, پھر اس کے بعد معاملہ واضح کیا. سب سے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں ذکر کیا اللہ نے فرشتوں سے, کیوں کہا؟ سمجھ میں آیا؟ ایک تو احترام کے لیے, اور دوسرا کہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ تم سے بڑے مقام والے آنے والے ہیں. جی, فرشتوں نے جواب دیا اتجعل فیہا, کیا ہے اللہ تو اس زمین میں ان لوگوں کو مقرر کرے گا من یفسد فیہا, جو زمین میں بگاڑ کریں, ویسفک الدماء, اور خون بہائیں. فرشتے کے عالم الغیب تھے تو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں کیا, ابھی تو خلیفہ بھی مقرر نہیں کیا, اتنا ہی کہا تھا کہ بنانے والا ہوں, بنایا تھوڑی ابھی. تو کیوں, کیا ہے؟ عالم الغیب ہے فرشتے. فرشتے عالم الغیب نہیں, پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس تعلق سے خبر تھی جو جنہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, انہی بنیادوں پر انہوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیونکہ جن تباہی مچا چکے تھے. کہاں پر؟ زمین میں. جنہوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی پہلے. ٹھیک ہے, اس لیے فرشتوں کو خطرہ ہوا کہ جیسے جن مکلف اور غیر معصوم تھے, اسی طرح انسان بھی کیا ہے؟ مکلف اور غیر معصوم ہے. وہ بھی گڑبڑی کرے گا, وہ بھی فساد مچائے گا, وہ بھی خون بہائے گا. یہی چیز تھی, سمجھ میں یہی آ رہی تھی. بالکل ایسی چیز ہے. یعنی فرشتے بھی عقل رکھتے ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بے وقوف مت سمجھیے گا فرشتوں. فرشتے عقل رکھتے ہیں. ہوتا ہے نا, آپ فرشتوں کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں روبوٹ ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ روبوٹ. میں انہیں یوں کہہ دیا گیا وہ وہی کرتے ہیں. وہ بھی عقل رکھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں ان کا کثرت سے ذکر ملے گا. تو اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ ان سے سوال کیا, پھر فرشتوں نے ایک عقل کا جواب دیا جو ذہن میں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ان کے پاس بھی عقل ہے, وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. کون؟ فرشتے. اور جواب میں کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. فساد مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کیا مطلب زمین میں فساد مچانا؟ جی, نافرمانی. گڈ. فساد فی الحال اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. جی, میں نے بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک حسی ہوتی ہے, ایک معنوی ہوتی ہے. کچھ فساد ہمیں دکھتے ہیں, کچھ فساد دکھتے نہیں. کہیں برائی ہو رہی ہو جو نہیں دکھ رہی ہے تو وہ فساد ہے, لیکن وہ دکھ نہیں رہا ہے. اور ایک کسی کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ فساد ہے, یہ دکھ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دو طرح کے فساد ہوتے ہیں, بھولنا نہیں. میں نے پچھلے ہی درس میں بتایا کہ فساد کچھ دکھتے ہیں, محسوس ہو سکتے ہیں, اور کچھ نہیں دکھتے ہیں جو محسوس نہیں ہو سکتے, بلکہ بس دیکھیں گے آپ یہ اصل میں فساد ہو رہا ہے. یہ کوئی دکھ نہیں رہا ہے کہ کوئی قتل کر رہا ہے یا درختوں کو کھاڑ رہا ہے, ایسا کچھ نہیں دکھے گا, لیکن وہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ زمین میں فساد. کیا تجعل فیہا
من یفسد فیہا، تو فساد کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ویسفک الدماء، اور خون بہائیں. فساد میں یہ چیز شامل ہے، لیکن اسے الگ ذکر کیا ہے خون بہانے میں. کیوں بتائیے کیوں؟ کیونکہ یہ اور عظیم جرم ہے. ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کہ نہیں؟ اور آج کیسے قتل ہو رہا ہے؟ خون کی قدر ہے ہماری، خون کی ویلیو ہے ہمارے، اور اللہ کے یہاں کتنی ویلیو ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا، ہاں، یا فساد مچاتے ہوئے زمین میں بگاڑ کرتے ہوئے قتل کیا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تصور کریں تو اس کا مقام بہت بڑا ہے کہ آپ کسی کا ناحق قتل کریں. ایک موقع سے انسان برائی سے رک جاتا ہے، لیکن کسی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا بھائی، کہانی ختم، قصہ ہی ختم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ زیادہ ہی بڑا جرم ہے خون بہانا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. تسبیح کر رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں. تسبیح کر کے احسان جتلا رہے ہو؟ فرشتے احسان جتلا رہے تھے کیا؟ فرشتے اس قابل ہو گئے آج احسان جتلانے لگے؟ جی مطلب میں زیادہ عبادت کروں تو میں احسان جتلاؤں گا اللہ کے سامنے؟ تو یہ احسان جتلا رہے ہیں؟ فرشتوں سے امید ہے احسان جتلانے کی؟ نہیں، یہ احسان جتلانا نہیں، یہ اس عبادت کا ذکر ہے جس عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے. پھر سے سنیں، یہ اس عبادت کا ذکر ہے جس عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ احسان جتلانا قطعاً نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ احسان جتلانا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو تسبیح، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یا انداز آپ جیسے بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں انہوں نے کھڑا کیا. یہ احسان جتلانا نہیں ہو سکتا. بنیاد کیا ہے اس کا؟ ریزن کیا ہے؟ انہوں نے اس کے مقابلے میں کھڑا کیا کہ اے اللہ تجھے تو یہ پسند نہیں ہے، پسند تو تجھے یہ ہے، اور یہ تو ہم کر رہے ہیں. اور زمین میں جو تو لوگوں کو آباد کرے گا وہ کس بنیاد پہ کرے گا؟ اور کیا چیز پسند کرے گا زمین والوں میں؟ یہ پسند کرے گا کہ یہ پسند کرے گا؟ یہ پسند کرے گا، اور یہ تو ہم انجام دے رہے ہیں. تجھے تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. ہاں، انہیں حکمت نہیں دکھ رہی تھی. کیا نہیں دکھ رہی تھی؟ جی حکمت. حکمت پتہ ہے کسی کو؟ کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دینا، اسے حکمت بولتے ہیں. پھر سے سمجھیں، کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دینا. اللہ رب العالمین آپ کو بیمار کرتا ہے، آپ کو شفا دیتا ہے، کبھی آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کبھی آپ کو پیسہ دیتا ہے. لیکن ان اوقات میں اللہ رب العالمین انتخاب کرتا ہے کہ واٹ بیسٹ فار یو، کیا بہتر ہے آپ کے لیے، یہ اللہ انتخاب کرتا ہے. کس کے لیے؟ آپ. تو حکمت، سب سے بڑا حکیم کون؟ اللہ رب العالمین. تو حکمت نہیں دکھ رہی تھی کسے؟ فرشتوں کو. وہی حکمت کی تلاش میں تھے. کون؟ فرشتے. تو یہ اعتراض نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض نہیں ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اللہ ہمیں حکمت نظر نہیں آ رہی. وہ حکمت کیا ہے کہ کس بنیاد پر تو ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو جن کی حرکتیں یہ ہیں، جن سے یہ خدشہ ہے، ابھی حرکتیں کی نہیں ہیں انسانوں نے، جن سے یہ خدشہ ہے، جن سے یہ ڈر ہے کہ یہ فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، اور کر بھی رہے ہیں، کر رہے ہیں. جی جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے، فساد مچا رہے ہیں. اور واقعی آپ گھر گھر سے کوئی ایک گھر ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں فساد نہیں پھیل رہا. فساد ہی بگاڑ ہے. بہت نادر سے گھر ہیں جن میں فساد کم ہو رہا ہے، ورنہ ہر جگہ فساد بڑھ رہا ہے. اس لیے قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. قیامت قریب. اچھا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کس نے اظہار کیا؟ یہ اللہ نے. کس کے سامنے اظہار کیا؟ فرشتوں کے سامنے. کس چیز کا اظہار کیا ہے؟ علم کا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ علام الغیوب. کیا ہے؟ علام الغیوب، یعنی غیبوں کا جاننے والا ہے. چنانچہ فرشتے بھی غیب کو جاننے والے نہیں تھے. حکمت نہیں سمجھ پائے کیا کریں گے یہ.
اب یہ جو ابو البشر آئیں گے، ابھی آدم جو آئیں گے، وہ کیا کریں گے زمین میں جا کر؟ فرشتوں کو پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا نا. تو عالم الغیب نکلے فرشتے؟ نہیں. اچھا، اللہ نے یہ اجمالی جواب ذکر کیا، یعنی اختصار سے مختصر جواب ہے کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آگے اللہ رب العالمین اس کا اظہار کر رہا ہے کیسے اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مختصر جملہ ہے، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کیا جانتا ہوں آگے آ رہا ہے. چلیے وہ جانتا ہوں ذرا. آگے کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ ثم عرضهم، یہ میرا ساتھ دیجیے، علل آگے کیا ہے؟ ملائکتی. فقال انبئونی باسماء هؤلاء واو مانے اور علامہ مانے سکھایا. گڈ. آدم مانے آدم کو، چونکہ یہ آبجیکٹ ہے. الاسماء نام، ٹھیک ہے. یہ اسم کی جمع ہے. اسم کی جمع ہے اسم. کلھا مانے سارے. ثم مانے پھر. عرضہم، عرض مانے پیش کرنا، سامنے لانا، پیش کرنا. پیش کیا ہم ان سب کو، علی مانے پر، الملائکہ مانے فرشتے. فقال، فا مانے تو، قال مانے کہا. انبئونی آپ لوگ، انبئو یہ انباء سے ہے. انبئو مانے آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ بتائیں. نی مانے مجھے. باسمائی کیا بتائیں؟ نام، ناموں کے بارے میں. ہاؤلائی کون سے نام؟ ان نام، ان سب. ان مانے اگر، کنتم مانے آپ لوگ، صادقین مانے سچے. ترجمہ دیکھیں. اور اللہ نے، دیکھیے یہاں پہ سبجیکٹ موجود ہے پروناؤن کی شکل میں، ٹھیک ہے. علامہ میں اللہ رب العالمین کی طرف جا رہی ہے ہوا کی ضمیر. علامہ میں ہوا ضمیر ہے، یعنی کہ پروناؤن ہے ایک ہوا جو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو سبجیکٹ اس میں کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے، ٹھیک ہے. اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے. پھر اللہ نے ان سب کو، کس کو؟ یعنی ان سب ناموں کو نہیں، ان سب جن چیزوں کے نام سکھائے تھے ان چیزوں کو کس پر پیش کیا؟ فرشتوں پر. پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا. پھر اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم لوگ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. پھر سمجھ میں آیا؟ پورا لینے. اس کے بعد کیا ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علیم حکیم. قالوا مانے
انہوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے. لا مانے نہیں، علم مانے علم، لنا مانے ہمارے لیے، الا مگر، الا مانے مگر یا سوا، ما مانے جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو نے ہمیں سکھایا. اچھا ایک ایک لفظ میں آپ کو پورا جملہ مل جائے گا آپ کو. یہ عربی کی خاصیت ہے. علمتنا میں پتہ ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ سب ہے. ٹھیک ہے، علمتنا میں تینوں چیزیں ہیں. پہلے علمہ میں کیا ہے ورب، پھر تا کیا ہے یہ سبجیکٹ، دین نا کیا ہے یہ آبجیکٹ، یعنی تو نے ہم کو سکھایا. دیکھیے تینوں چیز آ گئی. سکھانے والے کا بھی ذکر آ گیا، اور جنہیں سکھایا گیا ہے ان کا بھی ذکر آیا، اور سکھانے کا بھی ذکر آیا. تو نے ہمیں سکھایا. انکا مانے بے شک تو، انت مانے بھی تو، العلیم مانے جاننے والا، اور اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو خوب جاننے والا، الحکیم حکمت. تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا. اس کے بعد بھی آیت لے لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے. چلیے ابھی لے لیں گے شاید. پہلے انہی آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مضمون چونکہ ایک ہی ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا اس آیت کو لکھ دوں. کوئی بات نہیں. پہلے دیکھیں اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اب دیکھیے میں نے کہا تھا نا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اس جاننے اور نہ جاننے کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیسے میں زیادہ جانتا ہوں، کیسے مجھے تم سے زیادہ علم ہے، اور کیسے میں عالم الغیب ہوں. اللہ رب العالمین اس کا اظہار کر رہا ہے. جو چنانچہ کیا ہوا، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے نام سکھایا. وہ چیزیں کیا تھیں؟ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ہر چیز کا نام، اللہ نے ہر چیز کا نام سکھایا. یہ کیا ہے؟ یہ سیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیالہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ درخت ہے. اللہ نے چیزیں لی اور ان چیزوں کا نام سکھایا کہ یہ چیزیں یہ ایسے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا کہا؟ ثم عرضهم على الملائکہ. پھر اللہ نے انہیں پیش کیا. کنہیں پیش کیا؟ ناموں کو پیش کیا. کیا نہیں، ان چیزوں کو پیش کیا جن چیزوں کے اللہ نے نام سکھائے تھے. ٹھیک ہے، اب فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اب فرشتے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. فرشتوں نے دیکھ لیا لیکن نام نہیں پتا فرشتوں کو کیا ہے. مان لیجیے پیالہ رکھ دیا فرشتوں کو، نام نہیں پتا ہے، پتا نہیں کیا ہے، نہیں پتا کیونکہ اللہ نے نہیں سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ. پھر اللہ نے کس کے سامنے رکھی وہ ساری چیزیں؟ فرشتوں کے سامنے. فرشتے تصور کریں جو پوری کائنات میں جی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہم انہیں قابل سمجھتے ہیں. انہیں کیا نہیں پتا تھا؟ آدم علیہ السلام کو بتائے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام. سیب نہیں پتا، تفاح بولتے ہیں، اسے قصع بولتے ہیں، نہیں پتا کیونکہ اللہ نے نہیں سکھایا. تو علم کا سورس کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں اللہ ہی سکھاتا ہے. آپ نے جو سیکھا اور آپ اب تک جو سیکھ رہے ہیں یا جو میں نے سیکھا ہے، سب کچھ کس نے سکھایا ہے؟ یہ یاد رکھیں، اسی چیز کو جوڑنا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علم جو نکلا ہے وہ میں نے خود سیکھا ہے، جی کس نے کہا تھا؟ بتائیے. قارون نے، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جتنا مال ہے نا جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا علم ہے، اس بنیاد پہ مجھے ملا ہے. جی میرے پاس موجودہ علم اس کی بنیاد پر مجھے یہ حاصل ہوا. اس نے یہ نہیں کہا یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم تھا اور یہ مال بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ نے کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض. اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا، اس زمین میں دھسا دیا. اسے بھی دھسایا، اس کی ساری سرزمین کو دھسا دیا. آپ کس ذات سے توقع رکھتے ہو؟ آپ یہ نہ سوچو آپ کے پاس جو آج جو بھی لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، جو بھی کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں، اس میں یہ خیال رہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آئے گا وہ کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا. اور جتنا مال آئے گا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. اور ایک پل میں آپ کے مال کو اللہ رب العالمین برباد اور ختم کر سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں مال کے تعلق سے اللہ سے ڈرنا چاہیے.
ہمیں علم کے تعلق سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کہا اور انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج ہی انداز، چیلنج دیا اللہ نے کسے؟ فرشتوں کو. کیا چیلنج تھا؟ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. اتنا جملہ کافی تھا نا، ان چیزوں کے نام بتاؤ. لیکن ان کنتم صادقین کا کیا مطلب؟ اگر تم سچے ہو. کیا مطلب؟ ایک چیلنج دے رہا ہے اول. یہ چیلنج ہی انداز، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے آگے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں سبحان، تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اور ایسے ہی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. جو علم نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میرے پاس کسی چیز کا علم نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنا ہے تو کیا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا ہم کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے جملے میں کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ زیادہ جاننے والا. بولتے نہیں بولتے ہیں. کیا مطلب ان چیزوں کا؟ کہ ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے، ایکسٹرا علم جو ہے جو ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی ساری چیزیں ہمیں اسلاف سکھاتی ہیں. یہی ساری چیزیں اسلاف سے بھی ملتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو تو کس کے حوالے کر دیں؟ اللہ کے حوالے کر دیں، اور نہ اس میں انگلی کیے بیٹھے. ہر ایک انسان جو ہے کچھ نہیں آتا، بس بولنا ہے. کیوں بولنا ہے بھائی؟ برا نہ مان جائے وہ. اگر آج میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تو میرا مقام گر جائے. یہ ساری سوچیں، یہ سارے نظریات ہمارے ذہن میں. اگر کسی کا سوال آتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں آتا ہے اس کے منہ سے جواب، یہ نہیں نکلتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم. کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنی ذات پر تکبر ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے آج نہیں بتایا تو کیا ہو جائے گا؟ میرا مقام گر جائے گا، میرا مقام گھٹ جائے گا اور یہ آئندہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. ارے نہیں پوچھنے دیں، آپ کا مقام کس کے یہاں ہونا چاہیے. یہی نہیں سمجھتا انسان کہ عزت اور ذلت کا یہ سارا مقام اللہ رب العالمین. لہذا یہ فرشتوں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے. کیا انہوں نے جب اس چیز کا علم نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں تھا، ناموں کا علم نہیں تھا. آپ تصور کریں پوری کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے کر رکھا ہے، وہ نظام کو چلا رہے ہیں. ہاں کون؟ اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے کہ تم بارش کا نظام سنبھالو، تم اس کا نظام سنبھالو، تم اس چیز کا نظام سنبھالو. ان سب کو کس چیز کا نہیں پتہ؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام نہیں پتہ. ہاں تو ان پر جو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ارے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم چھوڑیے اور کچھ پوچھ لیے ہم سے. یہ نہیں کہا لا علم لنا، نہیں پتہ تو نہیں پتہ، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ انک. اور اس سے یہ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں کو ڈائریکٹ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو فرشتوں کا معلم کون ٹھہرا؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ٹھہرا. ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، اور ڈائریکٹ سکھانے والا فرشتوں کو کون تھا؟ اللہ. تو اللہ رب العالمین نے انہیں سکھایا انک انت العلیم الحکیم. اور پھر فرشتوں نے اللہ کی صفت بیان کی، بے شک ہے اللہ تو ہی زیادہ جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. ہمیں حکمت اس کے بارے میں نہیں پتا، تو ہی جانتا ہے کہ کیا اصل ہے. تو نے اپنی مرضی کے مطابق انہیں پیدا کیا نا، تو تیرے پاس کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. ہمارے پاس وہ حکمت موجود نہیں ہے. آگے بڑھیں. اس کے بعد کیا ہے؟ قال یا انبئہم، جی وہی قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. والأرض أي كان وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال نے اللہ نے کہا
یا آدم، یا آدم مانے اے آدم، انبئہم آپ انہیں بتائیں. پھر آپ دیکھیں اس میں پورا انبئہم تینوں چیزیں، سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ سب ہے اس میں. انبا خبر دینا، انبئ آپ خبر دیجئے. کس کو دیجئے؟ ان کو دیجئے. کیا؟ کس چیز کے بارے میں دیجئے؟ ان کے ناموں کے بارے میں. فلما تو جب، انبأہم انہوں نے ان سب کو ان ناموں کے بارے میں سب کو خبر دی. تو جب انہوں نے ان کو خبر دی ان ناموں کے بارے میں، قالا کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تم سے، انی ابھی آیا بتائیے کر دیجیے. انی بے شک، اور نی بے شک، بے شک میں، انی بھولے نہیں، بالکل ریڈی رہیں. بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کے غیب، اور والارض اور زمین کے غیب. واو مانے اور، اعلم مانے میں جانتا ہوں، ما مانے جو، تبدونا تم، جی تبدونا نہیں، تم ظاہر کر، جی تم ظاہر کر. واو مانے اور، ما مانے جو، کن تم سب، تکتمون یہ تو بہت آسان ہے، تکتمون گڈ چھپاتے ہو، اسی کے مقابلے میں ترجمہ دیکھیں. چنانچہ کیا ہوا؟ ابھی فرشتوں سے بات ہوئی، فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اتنا ہی ہے جتنا تو نے دیا، تو ہی جانتا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. پھر اللہ نے کہا، قالا سے مراد کون ہے؟ اللہ. قال اللہ نے کہا، یا آدم، کس سے کہا؟ اے آدم، آدم علیہ السلام سے. اب اللہ رب العالمین خطاب کر رہا ہے، ہمارے ابو البشر سے خطاب ہو رہا ہے. کہا انبئہم باسمائہم، آپ بتائیے ان کے نام. اور کنہیں بتائیے؟ ہم. یہ ہم سے مراد کون ہے؟ فرشتے. اور اس والے ہم سے مراد کون ہے؟ وہ ان چیزوں کے نام. پھر سے سمجھیں، دیکھیے ہم دو جگہ ہے، ہم اور ہم. فرشتوں کو بتائیے ان چیزوں کے نام، ٹھیک ہے. تو جب قال یا آدم انبئہم، تو جب انہوں نے، کنہوں نے؟ انبأ آدم، ہم کنہیں؟ فرشتوں، باسمائہم ان چیزوں کے نام. تو جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو. یہ ہے، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو. اب اس آیت کی ذرا شرح دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی، کہ قال یا آدم، اللہ نے اب کس سے مخاطب ہے؟ اللہ آدم علیہ السلام کہہ رہا ہے، اے آدم چلو بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ. ابھی سکھائے تھے، ابھی نام سکھایا اللہ نے ان چیزوں کے. اب ان چیزوں کے نام کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کے سامنے. اب آدم کو پیش کیا، چلو یہ سنائیں گے. ہوتا ہے نا کہ پہلے ایسے اشخاص سے پوچھنا چاہیے، کسی کی اگر فضیلت بیان کرنی ہو نا، یا کسی کا مقام بیان کرنا ہو، پہلے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے ایسی چیز پوچھیں جو ان سے نہیں آتی. پہلے ان سے پوچھ لیا، جب نہیں آئی پھر اس کے بعد کہا دیکھیے ان سے پوچھیے یہ بتائیں گے. تو اس کی کیا ہوتی؟ ایک طرح سے ہاں یہ قابل شخص. ہاں تو اللہ رب العالمین نے پہلے آدم سے نہیں پوچھا،
ورنہ فرشتے کہتے آپ ہم سے پہلے پوچھتے تو ہم آپ کو بتا دیتے. ہم سے اگر آپ پہلے پوچھتے تو ہم بتا دیتے. تو پہلے کس سے پوچھ لیا؟ فرشتوں سے پوچھ لیا. پہلے نفی کروا دی سارے علم کی, اس کے بعد اب اس بات کر رہا ہے کس سے؟ آدم سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی اسلوب ہونا چاہیے, یہی طریقہ ہونا چاہیے کسی کے بدلے. ورنہ کیا ہو, آج کل والے کیا کریں گے, ہم سے پوچھتے ہم آپ کو بتا دیتے. نہیں, یہ نہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے فرشتوں سے کہا, پہلے فرشتوں کی نفی کروا دی, اور اس کے بعد کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا. کیونکہ اگر ایک مرتبہ علم یہاں سے آدم سے نکل جاتا تو پھر فرشتوں کو اس کا علم ہو جاتا. فرشتوں کے سامنے تو سناتے, اور فرشتے تو زبردست حافظ ہوتے ہیں, وہ حفظ کر لیتے ہیں. ہاں, حفظ کر لیتے اور پھر بتا دیتے کہ ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے پہلے کس سے پوچھ لیا؟ فرشتوں سے پوچھ لیا, تاکہ علم کی نفی ہو جائے. ہو گئی نفی. اس کے بعد علم کا اس بات ہو رہا ہے یہاں پہ. یا آدم, کہا اے آدم, انبئہم باسمائہم, بتاؤ ان کے نام. فلما انبأہم باسمائہم, جب انہوں نے ان کو, فرشتوں کو, ان کے نام بتائے. قال الم اقل لکم, تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا؟ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ فرشتوں سے. انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ بے شک میں آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. اچھا, یہاں اللہ نے آسمانوں کہا اور یہاں زمین کہا. سماوات کیوں کہا اور زمینوں کیوں نہیں کہا؟ کیا زمین ایک ہے اور آسمان کئی ہیں؟ ایسا ہے کیا؟ ہاں ہاں, ایسا ہے. زمین ایک ہے اور آسمان کئی ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بنائیں. اب کتنی ہیں؟ تو 7 ہیں. کتنی زمینیں؟ 7 ہیں. تو یہاں اللہ نے واحد ذکر کیا الارض. تو یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ جنس کا معنی دیتا ہے, یعنی جتنی بھی سرزمین ہے سب اس میں داخل ہے. واحد بول کے اس کی جنس مراد لی جاتی ہے. پھر سمجھیں, جیسے انسان بول کر پوری انسانیت مراد لی جا سکتی ہے. جی جیسے اس کی مثال, جیسے نفس بول کے پوری انسانیت مراد لی جا سکتی ہے, انسان بول کر پوری انسانیت مراد لی جا سکتی ہے, ویسے ہی یہاں. تو ارض یہاں پر کیا لفظ ہے؟ یہ جنس لفظ ہے. یہ یعنی کہ اللہ رب العالمین جنس مراد لی ہے یہاں پر, یعنی زمین کی جنس, یعنی جتنی بھی سرزمین ہے سب, وہ سب کس, ان سب کے غیبوں کو اللہ رب العالمین, یعنی کہ پہلی سرزمین میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, دوسری میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, تیسری میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, چوتھی میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, چوتھی میں کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. آسمان کے ایک ایک لمحے, ایک ایک گوشے میں, ایک ایک جگہ میں, ایک ایک پلیس میں کیا ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. تو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ غیب. غیب کسے بولتے ہیں؟ وہ چیز جو ہماری نگاہوں میں نہ ہو, وہ چیز جو ہماری نگاہوں میں نہ ہو. اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے, یعنی غیب کا جاننے والا ہے. اور آپ اس دنیا میں دیکھیں گے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو غیب کا عالم. اچھا آپ بتائیے, فرشتے ایسے مقام میں رہتے ہیں جو مقام ہم سے چھپا ہوا ہے, یعنی عالم الغیب میں ہے. عالم الغیب اور عالم الغیب, ان دونوں کو سمجھیں. عالم الغیب بولتے ہیں غیب کے جاننے والے, اور عالم الغیب بولتے ہیں غیب کے جہان. عالم مانے جاننے والا اور عالم مانے جہان. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارے درمیان فرشتے موجود ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے درمیان فرشتے موجود ہیں, لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو وہ کون سے عالم میں؟ ابھی غیب کے عالم میں, جو ہماری نظروں میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح جن بھی کیا ہیں؟ عالم الغیب میں سے ہیں. عالم الغیب میں سے. پھر سمجھ لیں, عالم الغیب, عالم الغیب نہیں. عالم الغیب مانے غیب کے جاننے والے, اور عالم الغیب یعنی جو غیب کے جہان میں ہو, جو چھپے ہوئے ہوں, ایسے مقام میں ہو جو چھپا ہوا ہے. چنانچہ فرشتے, جن, یہ سب کیا ہیں؟ عالم الغیب میں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں, ہاں, جو ہماری نظروں سے مخفی ہیں, وہ سب کہاں ہیں؟ عالم الغیب میں. اور اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے. اچھا, تو اللہ نے کہا غیب السماوات والارض, میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. کیا ظاہر کیا تھا فرشتوں نے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, کیا تو ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے زمین میں جو زمین میں فساد مچائے گی؟ یہی تو ظاہر کیا تھا انہوں نے. ہاں, تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو.
یعنی اللہ کو تمہارے ظاہر کرنے سے پہلے ہی پتا تھا کیا ظاہر کرنے والے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی پتا ہے اللہ کو جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ اظہار کرو گے یہ بھی پتا تھا، اور یہی اظہار کرو گے یہ بھی پتا تھا. کچھ ہے اللہ رب العالمین. ہاں اب سمجھ سکتے ہیں آپ کتنا علم ہے. اب آپ سمجھ لیں آپ جو مخفی ہو کر جو بھی گناہ کرتے ہوں یا اظہار میں جو بھی گناہ کرتے ہوں، ہاں دو لوگوں میں بیٹھے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، سب کا اللہ رب العالمین کو علم ہے. ٹھیک ہے. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. وما کنتم تکتمون سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کے دل ہوتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ فرشتوں کے دل ہوتے ہیں فرشتوں کے دل جو تم چھپاتے ہو. چھپاتا کہاں ہے انسان؟ جیب میں چھپائے گا؟ ارے جیب میں تو ایسے دکھ جائے گا. جی چھپائے گا کہاں؟ دل میں نا. ایسا ہے. تو چھپانے والی چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ جیسے نفرت ہو گئی، کبر ہو گیا، غرور ہو گیا، گھمنڈ ہو گیا، فخر ہو گیا، حقد ہو گئی، لالچ ہو گئی. بہت ساری چیزیں جو دل میں ہوتی ہیں، ہاں جو دل ہی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، چھپی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کا دل ہے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام کا قول ہے کہ یہاں سے مراد وما کنتم تکتمون سے مراد کون ہے؟ ابلیس. کون مراد ہے یہاں سے مراد؟ ابلیس. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ما تبدون سے مراد فرشتوں کو لیا ہے، اور ما کنتم تکتمون سے مراد کسے لیا ہے؟ ابلیس. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس جو جسے ہم بول سکتے ہیں سب سے بڑا جو شیطان ہے، وہ فرشتوں کی صف میں تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار تھا. لیکن وہ تھا کن میں؟ جنوں میں سے تھا. اور آ کن کی صفوں میں گیا تھا؟ اپنے مقام کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے. کس کی صف میں آ گیا؟ فرشتوں کی صف میں آ گیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اے فرشتوں، اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی کہ جو ابلیس چھپا رہا تھا حقد، حسد، کس کے تعلق سے؟ آدم علیہ السلام کے تعلق سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر آدم کو فضیلت دے دی ہے علم کی بنیاد پر. تو نفرت بیٹھ گئی کس کے لیے؟ آدم کے لیے. کس کی؟ جی ارے ابلیس کی. ابلیس کی نفرت بیٹھ گئی، ابلیس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی. کس کے لیے؟ آدم کے لیے. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، کہ اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر فضیلت دے رکھی ہے. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تو کیا ہو گیا وہ؟ حسد میں. ہاں تو اللہ رب العالمین یہاں وما کنتم تکتمون سے مراد کون ہے؟ ابلیس. یعنی جو ابلیس تم چھپاتے ہو. اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ابلیس تو ایک ہے، اور یہ لفظ کیا ہے؟ جمع. یہ سوال ہے. ابلیس ایک ہے اور لفظ کیا ہے؟ جمع. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب ہے، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے. بہت سے اوقات میں آپ کو ملے گا کہ واحد کی جگہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے اپنے حجرے میں. تو دیہاتی جو باہر سے آتے تھے ان کے یہاں اسلوب نہیں ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز نہیں ہوتا ہے. دیہات کے لوگ جو ہوتے تھے ان کا اچھا اسلوب ہے. تو ایسے کہنے لگے اے نبی باہر نکلو، بے شک ہم جس کی تعریف کر دیں وہ قابل بن جاتا ہے، اور جس کی ہم برائی بیان کرتے ہیں وہ برا بن جاتا ہے. انہوں نے کیا جملہ کہا؟ ہم جس کی تعریف کر دیں وہ قابل بن جائے گا، ہاں لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور جس کی ہم برائی بیان کر دیں وہ برا بن جائے گا. اللہ کے نبی باہر نکلے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ذاک اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہے. اللہ جس کی تعریف کر دے وہ قابل تعریف ہے، اور جس کو اللہ برا کہہ دے وہ برا. اس طرح کا واقعہ پیش ہے. تو یہ ایک آیت کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں کمروں سے. پکارنے والا ایک شخص تھا. اللہ نے لفظ کیا ذکر کیا؟ وہ لوگ پکارتے ہیں آپ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے اللہ ایک کے لیے
کئی ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے اسلوب ہے عربی کا, اور عربی میں ایسے بولا جاتا ہے. تو وما کنتم تکتمون سے مراد کون ہے؟ ابلیس ہے. واللہ تعالی اعلی و اعلم. خیر, خلاصہ کلام یہ کہ یہ ایک واقعہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا, اور اس سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے جو ہمارے لیے عظیم ہے, وہ یہ کہ ہم اور آپ کو علم کی بنیاد پر کیا دی گئی ہے؟ فضیلت دی گئی ہے. کس پر؟ فرشتوں پر. اچھا, اللہ رب العالمین نے کیا صرف اسی بنیاد پر ہمیں فضیلت دی ہے کہ ہم نے نام سنا دی اس لیے؟ اللہ یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں فساد مچے گا, خون بہے گا, لیکن تم نے کبھی پازیٹیوٹی اپنی ذہن میں نہیں لایا کہ کچھ اچھے لوگ بھی پیدا ہوں. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. پھر سے سنیں, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ چار اشخاص ایسے ہیں جو انہی میں سے پیدا ہوں. کن میں سے؟ انسانوں میں سے. چنانچہ انسانوں میں کون ہے؟ نبی, اللہ کو بہت محبوب, اور سب سے محبوب کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی؟ صدیقین, سچے, ابو بکر. شہداء, شہید, اللہ کی راہ میں لڑ کے مرنے والے. فرشتے نہیں کرتے یہ, فرشتے کرتے ہی اللہ کی راہ میں لڑ کے مرنے والے نہیں. یہ کون کرے گا؟ انسان کرے گا. یہی چیز تو علم نہیں تھا کسے؟ فرشتوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ حکمت تھی کیا کہ تم تو صرف نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہو, کیونکہ تمہارے ذہن میں نیگیٹیوٹی بھر دی گئی. کیوں بھر دی گئی؟ کیونکہ جنہوں نے ایسا کام کیا. لیکن ہے پازیٹیوٹی کئی گنا زیادہ ہے, اور وہ زیادہ کیا پازیٹیوٹی کیا ہے کہ ان لوگوں میں کون کون پیدا ہوں گے؟ نبی بھی پیدا ہوں گے, صدیق بھی پیدا ہوں گے, شہداء بھی پیدا ہوں گے, اور صالحین بھی پیدا ہوں گے. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو فضیلت دی, اور اسی بنیاد پہ ہمیں یہاں آباد کیا ہے. تو جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے, اور اسی طرح سے اس زمین کو آباد کرنا ہے. تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بات کو سچ کر دیا. چلیے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.